امام بصیری رحمت اللہ علیہ، بولو سبحان اللہ، شاعر تھے، بادشاہوں کے قصے پڑھتے، انعام ملتا، بوڑھے ہو گئے، فالج گرا، ایک پورا حصہ رہ گیا۔ اب دیکھا نا، جا تو سکتا نہیں کہ کسی کی مدح سرائی تو کر نہیں سکتا، اب اس نے رخ کر لیا مدینے والے کی طرح۔ اب پھر انہوں نے قصیدہ لکھنا شروع کر دیا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ بردہ شریف ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے جو فالج زدہ آدمی کو 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر دو، پلاؤ، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب مایوس ہو گئے نا زندگی سے، اب حضور کی عظمت لکھنا شروع کر دی، بازو کام نہیں کرتا، اب بستر پہ پڑے ہیں، تو پھر لکھتے لکھتے ایک دن جب سوئے تو سرکار کا دیدار ہو گیا، آپ کی زیارت نصیب ہو گئی، کمرہ مہک گیا، کمرہ معطر ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بصیری میں تیرا نبی آیا ہوں، دکھاؤ پہلو، ہم ہاتھ لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے دست مبارک لگایا، جیسے ہی لگایا صحت یابی ملتی گئی۔ جہاں حضور کا دست کرم لگ جائے، بیماری کا کیا کام ہے؟ بیماری وہاں کیسے آ سکتی ہے؟ جیسے ہی لگایا بازو ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا، بصیری جو آج رات جو شعر لکھا ہے ذرا وہ تو سناؤ۔ کہنے لگے حضور شعر تو بہت سارے لکھے ہیں، کون سا سناؤ؟ فرمایا جو شروع ہوتا ہے امن تذکرہ، اس شعر سے مجھے سناؤ۔ کہتے ہیں یار یہ تو ابھی میں نے لکھا ہے، ابھی لکھ کے ہی سویا ہوں۔ فرمایا ہاں یہ والا شعر سنا۔ پھر انہوں نے، امام فرماتے ہیں میں نے سرکار کو شعر سنایا اور پھر مزے سے سنایا۔ جیسے ہی سناتا گیا حضور جھومتے گئے، میں کلام پڑھتا گیا، توجہ ہے نا میرے پیارے بھائی، کلام پڑھتا گیا، حضور جھومتے گئے، خوش ہوتے گئے۔ اور میرے پیارے بھائیو، اللہ اکبر، جھومتے گئے، خوش ہو گئے۔ جب کلام میں نے مکمل کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی کالی کملی ارشاد عطا فرمائی اور اپنے ریش مبارک میں اپنا دست مبارک لگایا، 2 بال آئے، فرمایا یہ بھی رکھ لو، اپنے پاس رکھ لو، جب صبح ہوگی چادر بھی مل جائے گی اور بال مبارک بھی مل جائیں گے۔ صبح جو اٹھے بندہ ٹھیک تھا، چادر بھی موجود تھی، آپ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک کے 2 بال موجود تھے۔ کسی بد نصیب نے کہا چلو چادر کا تو مانتے ہیں، صحت مانتے ہیں، لیکن بادل کے اس کے بارے میں، بال کے بارے میں نہیں مانتے۔ امام بصیری نے فرمایا جو آ سکتے ہیں بیمار کو صحت یاب کر سکتے ہیں، جو چادر دے سکتے ہیں وہ اپنے بال مبارک بھی عنایت فرما سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا آؤ آؤ میں تمہیں حضور کے ان بالوں کی ولایت بتاؤں، کرامت بتاؤں، یہ واقعی میرے آقا کے بال مبارک ہے، جو ان کی زیارت کرے گا اسے بھی صحت یابی مل جائے گی۔ پھر فرمایا آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ آپ نے جناب والا ایک شیشی میں بال رکھ لیے اور جب آپ درود و سلام پڑھتے تھے شیشی کا منہ کھول دیتے تھے، جیسے درود و سلام پڑھا جاتا تھا ویسے ہی بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے والوں کو یہ انعام ملتا ہے۔ امام بصیری فرماتے ہیں صبح ہوئی، میں بار نماز کے لیے گیا، رستے میں مجھے ایک فقیر ملا، مجھے کہنے لگا یار وہ شعر تو سنا جو رات تو نے لکھے تھے۔ یار تجھے کیسے پتا ہے؟ فقیر نے کہا جو سرکار کے دربار میں رات تو نے شعر پیش کیے تھے وہ شعر سنا۔ امام بصیری فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا، یہ بات تو میرے اور میرے محبوب کے درمیان ہے۔ اس فقیر کو
اللہ اکبر کیسے پتہ چل گیا؟ جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں، فقیر بھی فقیر تھا، وہ گداگر نہیں تھا، فقیر تھا، جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، تخت سکندری ہیچ ہے ان کے سامنے، بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا تیری گلی میں۔ کہا تجھے کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا جب تم سرکار کو شعر سنا رہے تھے میں بھی بیچ میں بیٹھا تھا، اور جب سرکار نے تمہیں چادر دی میں وہ بھی دیکھ رہا تھا، جب سرکار تیرے ہاتھ تیرے پہلو پہ دست مبارک رکھ رہے تھے اس ٹائم بھی میں موجود تھا، جب آپ نے آپ کو بال مبارک عطا فرمایا اس وقت بھی میں موجود تھا۔ وہ انبیاء سارے ہیں شان والے، میرے آقا کا ہم سر کوئی بھی نہیں، ساری مخلوق میں رب کے محبوب کے واللہ واللہ برابر کوئی بھی نہیں۔ شاعر نے تو یوں کہا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر، بولو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونے بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں، سب نبیوں کے نبی بھی ہیں، اور ہمارے لیے لجپال بھی ہیں۔ نبیوں میں نبی ایسے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، محبوبوں میں حبیب ایسے، حسینوں میں حسی ایسے، محبوب کبریا ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو روز قیامت میں محمد کا دیدار کرے۔ پوچھا گیا حضور کون دیدار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا وہ میرے قریب ہو کے میرا دیدار کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں کوشش فرمائیں، جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، حضور کی سیرت پہ عمل کریں، حضور کے دین کو قبول کریں، حضور کے دین کے لیے نکلیں، اللہ کے دین پر کام کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی سیرت کو بھی سونا کر دے گا، صورت کو بھی سونا کر دے گا۔